بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت سی مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. سورہ مزمل کی ابتدائی 9 آیات بما ترجمہ آپ نے سماعت فرمائی. یہ سورہ مبارکہ مکی دور کی ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد جب رب تعالیٰ کا پیغام دنیا کو پہنچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کو حکم دیا گیا کہ اب اس پیغام کو سر عام پھیلا دو، سب تک پہنچا دو. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے برملا کہیے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے. جب یہ حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کو چھوڑتے ہوئے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا. ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار ہیرا میں پہلی وحی آئی تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. آپ بڑے پریشان تھے. ایک ایسی کیفیت تھی جو اس سے پہلے کبھی پیش نہ آئی تھی. جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھ چکے تھے. جبریل نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کے خوب بھینچا تھا. اس پریشانی کے عالم میں آپ آئے تھے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے اپنے
چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے پیش کیا کہ چچا جان، آپ میرے چچا کے بیٹے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کا علم ہے، ذرا بتائیے تو صحیح اس محمد کے ساتھ کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پہلی وحی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اس دعوت کو پھیلائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ کہ وہ شرک چھوڑ دیں، بت پرستی چھوڑ دیں، سود خوری چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، سیاہکاری اور زناہکاری چھوڑ دیں، لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانا چھوڑ دیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیں، بد اخلاقی کی ہر کیفیت اور ہر عادت کو چھوڑ دیں، اس ایک اللہ واحد لا شریک کی عبادت کے قائل ہو جائیں جس کی دعوت میں لے کے آیا ہوں۔ جب یہ دعوت دینا تھی، خفیہ دعوت تھی، ابتدائی لوگ ایمان لے آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ آپ برملا دعوت دیجئے، کھل کے دعوت دیجئے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیے۔ تو آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی بات پر ابو لہب نے کہا تھا نا، نعوذ باللہ، تب لک الہذا جماعتنا، اور تیرا برا ہو اس لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا اور بلایا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب نازل فرمائی تھی۔ الغرض سورہ مزمل کا لفظی مطلب یہ ہے کہ کپڑا لپیٹ کے منہ کے اوپر ڈال کے سو جانا، اپنا آپ چھپا لینا، اپنے آپ کو کپڑے کے اندر لپیٹ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کے القابات سے مخاطب کیا گیا، اور قرآن کریم میں کسی بھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا گیا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا۔ لقب میں جو عزت، تکریم اور احترام اور وقار ہوتا ہے وہ نام میں نہیں ہوتا۔ یہاں اور سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی میں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا۔ حالت یہ تھی، اسلام کا ابتدائی دور تھا، مسلمانوں کے اوپر سختیاں ہو رہی تھیں، کمزور مسلمانوں کو ان کے امیر رشتہ دار یا طاقتور لوگ یا غلاموں کے آقا مارا کرتے تھے، سزائیں دیا کرتے تھے، تپتی ریت پہ لٹایا کرتے تھے، سینے پر یا پیٹھ پر جلتے ہوئے انگارے رکھا کرتے تھے، بھوکے رکھا کرتے تھے، گلے میں رسیاں ڈال ڈال کے کھینچا کرتے تھے، ہر وہ ستم اور ظلم کرتے تھے جو ان کے بس میں تھا۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اس دعوت کو برملا پھیلائیے، کھلے عام اس کی دعوت دیجیے۔ پھر اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا بظاہر وہ یہی تھا کہ آپ کو مزید دشمنیاں مول لینا تھی۔ اسی سلسلے میں جب دعوت کا آغاز ہوا، تمام قبائل کو دعوتیں دی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے انتہا ظلم کیے گئے۔ آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اتنے ظلم میری قوم نے کیے ہیں کہ کسی نبی پر اتنے ظلم نہیں ہوئے۔ آپ کے اوپر اونٹ کی اوج ڈال دی جاتی سجدے کے عالم میں، آپ کے گلے میں رسیاں ڈال ڈال کے عتبہ اور عتیبہ کھینچا کرتے تھے، آپ گھر سے نکلتے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے گھر کھانا پک رہا ہوتا تو پڑوسی ابو لہب کے گھر سے گندگی اچھل کے آتی اور آپ کی ہنڈیا میں گر جاتی تھی، آپ کو گالی گلوچ دی جاتی تھی۔ ہر وہ زیادتی جو آپ کے ساتھ آپ کے قریبی رشتہ دار کر سکتے تھے جو غیر مسلم تھے وہ کیا کرتے تھے۔ ان آزمائشوں کی طرف جانے کا یہاں موقع نہیں ہے، صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، قریش مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے، جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا ایک قسم کا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نوجوان جس دعوت کو لے کے اٹھا ہے
یہ تو سرعام ہمارے آقاؤں کو، ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے ہماری اقدار اور روایات کو روند ڈالا ہے۔ یہ غلاموں کی عزت کرتا ہے، یہ غلاموں کے پاس مل جل کے بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی موجودہ روایات کے بالکل خلاف تھی۔ چنانچہ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور جمع ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آؤ آج یہاں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا جائے، اس کا نام کیا رکھا جائے، کوئی ایسا نام تجویز کریں کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو کاہن کہتے ہیں، دوسروں نے کہا نہیں، کاہنوں والی باتیں تو یہ کرتا ہی نہیں ہے، کاہن اسے کیسے کہیں گے، جو آئے گا سنے گا وہ تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ کاہن نہیں ہے۔ پھر ایک اور مشورہ آیا کہ اسے مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر بڑے بڑے وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مجنون کہنا بھی مشکل ہے، یہ تو اتنا زیادہ فہم و فراست کا مالک ہے، اتنی اچھی اچھی گفتگو کرتا ہے، جو کلام یہ پڑھتا ہے اس سے تو ہم خود متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے مجنون نام بھی رکھنا مشکل ہے۔ پھر ایک رائے یہ آئی کہ اس کو ہم جادوگر کہتے ہیں، جو آئے گا اس کو یہ دعوت دے گا، ہم پیچھے سے آواز لگائیں گے یہ جادوگر ہے، تو اس طرح ہم اس کے پھیلتے ہوئے دین کو روک سکیں گے۔ اس پر بھی اتفاق نہ ہو سکا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگروں والی باتیں کرتا ہی نہیں ہے۔ سیرت مبارکہ کی دیگر کتب میں یہ آتا ہے کہ جادوگر پہ ان کا اتفاق ہوا تھا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ اس مجلس میں جادوگر پہ بھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس شخص کا نام کیا رکھا جائے، کوئی اتفاق نہ ہو سکا اور لوگ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب حالات یہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی کرب تھا، بہت تکلیف تھی اپنی اس قوم کے اوپر جس کو وہ کہتے تھے کہ اگر تم اس قرآن کی اور میری اتباع کرو گے تو عرب کی قیادت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی اور عجم تمہارا غلام بن جائے گا، اور یہ لوگ میرے یہ نام رکھتے ہیں۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اسی تکلیف کے عالم میں آپ نے وہ چادر یا وہ کمبل یا وہ کپڑا منہ کے اوپر اوڑھا اور لیٹ گئے۔ یہ وہ حالت ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی۔ ذرا تصور کیجئے کہ اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی کزن ہے، کوئی برادری والا ہے، کوئی ساتھ والی برادری والا ہے، کس کا گھر ساتھ جڑا ہوا ہے، وہی لوگ جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ مبارک پاکیزہ بابرکت زندگی گزاری، اور تمام اہل مکہ یہ کہنے کے اوپر مجبور تھے کہ صادق اور امین اگر ہے تو یہی شخص ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ قرآن ادھر سے گواہی دے رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میرے روز و شب تمہارے سامنے ہیں، میری زندگی کی تمام راتیں تمہارے سامنے ہیں، تمام روز تمہارے سامنے ہیں، میں نے جو کیا تم جانتے ہو، اور آج اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو میری اتنی زیادہ دشمنی۔ یہ وہ عالم تھا کہ جب سورت نازل ہو رہی تھی، یا ایھا المزمل، اے کمبلی اوڑھ کے سونے والے، فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو کچھ دیر کے لیے کھڑے رہا کرو۔ یہ ہے وہ پہلا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو رات کو، الا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے اٹھو یا زیادہ دیر کے لیے اٹھو، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات جاگا کرو یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم جاگ لیا کرو یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ جاگ لیا کرو۔ اور اٹھ کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تمہارے اوپر بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔
یہ وہ پیغام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آج اٹھے قرآن پڑھیں. اور اس رات پھر جب یہ آیات نازل ہوئی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایسے اٹھے کہ پھر 20 یا 23 سال کا عرصہ آپ اٹھے ہی رہے, چلتے ہی رہے, دین کی دعوت دیتے ہی رہے, لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتے ہی رہے, لوگوں کو منکرات سے روکتے ہی رہے, لوگوں کو ہر حال میں ہدایت اور پاسداری کی کوشش کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تم تو اپنے آپ کو ہلکان میں ڈالے چلے جا رہے ہو اس بات پر کہ یہ لوگ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے. پھر اس کے بعد وہ رات تھی کہ حضور اٹھے. اس کے بعد حضور نے ساری زندگی 10 سال مکہ مکرمہ میں یا 13 سال اور 10 سال مدینہ منورہ میں آپ نے کوئی ایسا شعبہ زندگی چھوڑا نہیں جس میں خود شرکت کر کے امت کو بتا نہ دیا ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. انتہائی قسم پرسی کا عالم ہو, بہت برے حالات ہوں, 40 50 یا 100 دوست ساتھ ہوں, اگرچہ وہ جان نثار بھی ہوں, لیکن پورا ملک دوسری طرف مخالفت پہ اٹھ کھڑا ہو. ان حالات میں جب بہت محبت کرنے والی زوجہ محترمہ بھی داغ مفارقت دے جائے, چچا بھی داغ مفارقت دے جائے, کوئی ظاہری سہارا بھی باقی نہ بچے, دوست احباب بھی ایسے ہوں جو ظلم کے چکے میں پس رہے ہوں, ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اور نبی کے ذریعے اپنی نبی کی امت کو بھی یہ بتا دیا کہ جب تمہیں کوئی سختی لاحق ہو تو رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرو. قم اللیل الا قلیلا, رات کو اٹھو, اللہ کی عبادت کرو, نفل پڑھو, تہجد پڑھو, 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت 20 رکعت جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. لیکن آگے ذرا تصور کیجئے کہ 7ویں آسمان سے عرش سے آواز آ رہی ہے, جبریل سینہ اقدس پہ نازل کر رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہمارا عالم آج یہ ہے کہ رمضان میں اگر کہیں سننا ہی پڑ جائے تو جو قاری ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اس کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں, اور کمیٹی والوں سے کہتے ہیں بھائی کل کوئی دوسرا قاری لے آؤ جو جلدی جلدی ختم تو کرے اس کو, ہمیں نہیں 2 گھنٹے کھڑا ہوا جاتا. یہ حالت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے, آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. اگر کوئی آیت ایسی آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام دیا گیا تو اس پر لبیک کہتے تھے. اگر کوئی ایسی آیت آئے جس میں دعا ہو تو آپ آمین کہتے تھے. اگر کوئی ایسی آیت آئے جس میں کسی چیز سے عذاب سے ڈرایا گیا ہو تو آپ استغفر اللہ کہتے تھے. آپ ہر آیت کے آخر میں رکتے تھے اور آیت کو لمبا لمبا کر کے پڑھتے تھے. ذرا تصور کیجئے قرآن کس ذات پہ نازل ہو رہا ہے, سید الاولین والآخرین, سردار دو جہاں, فخر موجودات, محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ, ساری دنیا ساری مخلوقات سے افضل اشرف الاعلی ذات. اور سب سے اگلی بات یہ کہ جس پہ نازل ہو رہا ہے اس کی ماں کی زبان میں نازل ہو رہا ہے, اور جو نازل کر رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی زبان میں نازل کر رہا ہے. ہماری ماں کی زبان میں اگر کوئی چیز ہمیں بتائی جائے تو کیا ہمیں سمجھ نہیں آئے گی؟ سمجھ آتی ہے. اس کے باوجود حضور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے, تیزی میں نہیں پڑھتے تھے, غور کرتے تھے, آیت کے مفاہیم پر غور کرتے تھے, اس پیغام پر غور کرتے تھے, کل جو لائحہ عمل بنانا ہے اس پہ غور کرتے تھے. راوی کہتے ہیں کہ حضور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین اس پر رک جایا کرتے تھے, پھر تھوڑی دیر بعد الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا
کہ آدھی رات کھڑا ہونا ہے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کھڑا ہونا ہے یا آدھی رات سے کچھ کم کھڑا ہونا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہو گیا کہ آپ نے آدھی رات کھڑا ہونا ہے، اور حضور آدھی رات کھڑا ہوتے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ جو رات کو جاگ کر کھڑا ہونا ہے یہ نفس کو کنٹرول کرنے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، اور قرآن کلام بھی بڑا سیدھا ہے۔ کیوں؟ رات کو انسان قرآن پڑھے، رات کو کھڑا ہو اور قرآن اس طرح پڑھے کہ اسے سمجھ آ رہا ہو، اس کے مفاہیم پہ غور کر رہا ہو، جب کوئی ڈر خوف والی آیت ہو تو اس پہ رو رہا ہو، جب کوئی جنت کی خوشخبری والی آیت آئے تو اس کے اوپر خوش ہو کے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ رہا ہو، تو پھر اس کا جو سرور آتا ہے وہ اسی کو آتا ہے جو اس میدان میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، ساتھ صحابہ اکرام بھی کھڑے ہوتے تھے، 1 سال تک یہی سلسلہ رہا، تو صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا کھڑے ہو کے۔ ایک راوی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک بار نماز پڑھی، آپ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، میں چلا گیا، پیچھے کھڑا ہو گیا، حضور نے اس رات 1 رکعت میں سورہ بقرہ پوری تلاوت کی۔ اور کیسے تلاوت کی؟ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ پھر کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران تلاوت کی، پھر دوسری رکعت میں سورہ نساء تلاوت کی، اور جتنی دیر قیام کیا اتنی ہی دیر رکوع بھی کیا، جتنی دیر رکوع کیا اتنی ہی دیر سجدہ بھی کیا۔ جب صحابہ نے کہا حضور، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ تو بخش دیں، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ اپنے اوپر اتنا جبر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حالت تھی عبادات کی اس وقت جب فرض نہیں تھا، اور جب فرض تھے تو پھر پڑھا ہی کرتے تھے، اور ہر رات کو پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کا پیغام میرے بھائیوں، قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اس قرآن کو کے اوپر ایمان لائیے، اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کو سمجھیے، اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں فیصل، قاضی اور جج کی حیثیت دیجیے، اس قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے اور پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ یہ ہے وہ قرآن کا پیغام جو ہم سب کو ادا کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے آغاز سے لے کے سورۃ الناس کے اختتام تک قرآن کریم مسلمانوں کے لیے وہ دستور بن گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ 23 سال کی مدت میں آپ نے اس قرآن کریم کو نافذ کر کے دکھا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اماں جان مجھے یہ بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، بھائی قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا جی پڑھتا ہوں۔ تو آپ کے اخلاق قرآن ہیں، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس کا مجسم صورت، تصویر اور عملی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ ہے وہ پیغام۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ رات کو کھڑا ہو کے نفل پڑھنے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیے۔ ادھر قریش کیا کر رہے ہیں؟ کوئی برا نام سوچ رہے ہیں کہ برا نام رکھ دیا جائے تاکہ اس آدمی کو جب لوگوں کے پاس جائے تو ہم برے نام سے پکاریں اور لوگ اس سے نفرت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، دعا کرو، نمازیں پڑھو۔ صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑا سخت کلام نازل ہو رہا ہے۔ کیسے سخت ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا کرتا تھا،
شدید سردی اور جھاڑے کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ آیا جایا کرتا تھا، حالت غیر ہو جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا تھا، حضور کا ران مبارک میری ران کے اوپر ٹچ لگا ہوا تھا، اسی وقت وہی آنا شروع ہو گئی۔ اب میں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے نیچے سے ران نکال نہیں سکتا تھا، اس قدر میرے اوپر زور اور وزن پڑا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا پاؤں، میری ٹانگ پس جائے گی۔ یہ بھاری پن اس وحی کا تھا جو نازل ہوتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اونٹنی کا سینہ زمین سے لگ جاتا تھا۔ ایک تو یہ بھاری پن ہے۔ دوسرا بھاری پن بھائیو یہ ہے، اس پیغام کو جب آپ دنیا کے آگے رکھیں گے، پھیلائیں گے، پہنچائیں گے تو آپ کو کوئی پھولوں کی سیج میسر نہیں ہوگی، کفار آپ کے دشمن ہو جائیں گے، مشرک آپ کے دشمن ہو جائیں گے، شیطان کے حواری آپ کے دشمن ہو جائیں گے، دنیا پرست لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اللہ کے دین سے محبت نہ رکھنے والے سارے دشمن ہو جائیں گے، الکفر ملت واحدہ کے طور پر سارے جمع ہو کے آپ سے دشمنی مول لینے گے۔ اور یہ ماحول اس وقت بھی تھا، اس کے بعد بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا۔ قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، ثبات سے کام لینا ہوگا، استقلال سے کام لینا ہوگا۔ یہ وہ پیغام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ وہ بھاری ہے، اس کا پیغام پہنچانا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ فرمایا یہ اشد وطئا و اقوم قیلا۔ ذرا تصور کیجئے، رات کو آپ اٹھتے ہیں، کبھی دل کر جاتا ہے تہجد پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، گہری نیند سے بیدار ہوتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور کبھی نیند آتی ہے، کبھی اونگ آتی ہے، کبھی یہ دل یہ کرتا ہے کہ یار اس نماز میں تو خشوع خضوع نہیں ہے، اس سے نہ ہی پڑھی جائے تو بہتر ہے۔ اس طرح کے خیالات شیطان بھی ڈالتا ہے۔ تو یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا۔ جو آدمی رات کو نیند قربان کر سکتا ہے، گرم اور ٹھنڈا بستر چھوڑ سکتا ہے، رات بھر اکیلے تنہائی میں ریاکاری سے بچتے ہوئے صرف اللہ سے لو لگا کے گڑ گڑاتا ہے، نفل پڑھتا ہے، یقیناً اس کے اخلاص میں کسی صورت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے یہ تربیت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھا کرو، اگر اخلاص نہیں پیدا ہوتا تو رات کو اٹھ کے عبادت کرو، اور جب رات کو اٹھ کے عبادت کرو گے تو پھر ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ آپ جو بات دوسروں کے سامنے کریں گے اس کی تاثیر ہوگی۔ یہ اشد وطئا و اقوم قیلا، یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور وہی انداز ہے جو امت مسلمہ کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ رات کو جاگ کر نمازیں پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایک شعر ہے، علامہ بوصیری کا شعر ہے، کہتے ہیں النفس کالطفل ان تحملہ شب علی حب الرضاع وان تفتمہ ینفتمی۔ بڑی معروف سی مثال دی ہے کہ نفس انسانی رات کو نہیں اٹھتا، نیند نہیں چھوڑتا، لیکن جب اس کو 2 بار 4 بار 8 بار کوشش کر کے شیطان سے چھڑا کے رات کو کھڑا ہونے کا عادی بنا لیا جائے تو پھر اس کو سارا مزہ رات ہی کو آتا ہے۔ اس کی مثال علامہ بوصیری اس طرح دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے، بچہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑتا، اگر ماں زبردستی دودھ نہ چھڑائے تو بچہ تو جوان ہونے تک دودھ ہی پیتا رہے، لیکن جب ماں زبردستی دودھ چھڑا دیتی ہے تو چند دنوں کے بعد بچہ عادی ہو جاتا ہے، وہ دودھ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ مثال دے کے بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو رات کو تہجد پڑھنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو 2 4 8 10 دن آزما کے دیکھ لیجئے، آپ کے زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، آپ کے قلب میں تاثیر پیدا ہوگی، آپ کے چلنے پھرنے میں تاثیر پیدا ہوگی، آپ کی عبادت میں تاثیر پیدا ہوگی، آپ اللہ کے قریب تر چلے جائیں گے، اللہ سے محبت بڑھ جائے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جائے گی۔ لیکن طریقہ قرآن نے یہ بتایا کہ رات کو اٹھو اور کوئی نہ کوئی عبادت کرو، نماز پڑھا کرو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بہتر جانتا ہے کہ انسان مصروف ہوتا ہے، دن میں کام کاج ہوتے ہیں، گھر بار ہوتا ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اس طرف بھی ان آیات میں اشارہ کر دیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو تمہاری بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے رات ہی اس عبادت کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور بالکل اللہ کے ہو کے رہو اور باقی سب سے کٹ جاؤ۔ یہ وہ اس وقت پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ صرف اللہ کے ہو کے رہو، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہر نیکی کا کام جب انسان کرتا ہے اس کے دل میں اللہ ضرور آتا ہے۔ آخرت کے لیے جو بھی کام کریں آپ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی ضرور آئے گا۔ مختصر یہ کہ آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کو، اللہ کے نام کو، اللہ کی قربت کو، اللہ کی خالقیت کو اپنے ذہن میں اگر جگائے رکھیں گے تو کبھی غلط کام کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ہوگا کیسے؟ آپ فوج میں ہوں، آپ پولیس میں ہوں، آپ سیکورٹی فورسز میں ہوں، آپ اسکول میں استاد ہوں، آپ دفتر میں کسی دفتر میں ہیڈ ہوں، آپ کے نیچے عملہ ہو، آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہیں تو آپ کے ذہن میں فوری یہ بات آئے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے غلط کام نہ لوں، میں اس کو غلط سزا نہ دوں، میں اس کو غلط گولی نہ ماروں، میں غلط سفر کر کے نہ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کوئی غلط کام کبھی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ بتا دیا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔